فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق كلهم من تذکر جیران بذی سلامی مزجتا دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمهبت الريح من تلقاء كاظمة أو مدى البرق في الظلماء من إدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لي عينيك إن قلت كفوفا وما لي قلبك إن قلت استفق يهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائبي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقطع
النعيم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لقارئها واغفر لناشدها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میزبان محفل فخر السادات پیر طریقت سید طلحہ بخاری صاحب انتظامیہ مسجد خطیب مسجد حاضرین محفل بزرگوں بھائیوں عزیزوں میں تہ دل سے بخاری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس نورانی روحانی وجدانی پرسرور اور پرکیف محفل میں دعوت دے کر مجھے فیوز و برکات حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دوسری مرتبہ اس مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ شاہ صاحب سے محبت ہے، یاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ان کی محنت میں، ان کی کاوش میں، ان کے اخلاص میں بہت ہی زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔
شاہ جی یہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، اس پہ ٹائم ہے 2:30 بجے، رات کے 2:30 بجے ہیں یا دن کے 2:30 بجے؟ اس گھڑی کا علاج نہیں ہو سکتا؟ یہ امریکہ کی طرح چل کیوں بھائی؟ کون ہے اس مسجد کا صدر؟ نماز پڑھتے ہیں ممکن کہاں ہے؟ چلو جو خادم اعلیٰ ہو، وزیر اعلیٰ نہیں، خادم اعلیٰ جو ہو وہ بتا رہے کل بھی اگر سیل اس کے ٹھیک نہیں ہے سیل تبدیل کراؤ، اور اگر گھڑی خراب ہے تو گھڑی بدلو، ٹھیک ہے؟ نہیں میرے حکم کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل۔ ناروال میں تقریباً سن 67 میں پہلی دفعہ آیا۔ کب؟ 67 میں۔ یہاں شاہ جماعت مسجد ہے، تو وہاں وہ خطیب تھے مولانا محمد علی صاحب نقشبندی، وہ لاہور سے آتے تھے، جامعہ رسول شیرازیہ بلال گنج کے وہ محتمم تھے۔ مجھے سید جلال الدین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بکھی شریف کے تھے، وہ ان کے بھی استاد تھے، میرے بھی استاد تھے، انہوں نے جامعہ رسول شیرازیہ میں پڑھانے کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ تو وہ مولانا ہر جمعہ آتے تھے شاہ جماعت مسجد جمعہ پڑھانے کے لیے۔ تو اس وقت وہ بیمار ہو گئے تو مجھے کہنے لگے جی آپ جائیں جا کے جمعہ پڑھائیں، تو اپنا طالب علم میرے ساتھ بھیجا۔ ٹرین پہ سفر ہوتا تھا، بس پہ اتنا نہیں۔ میں ناروال یہاں پہنچا اور جمعہ پڑھایا۔ اس وقت یہ سوشلزم کا بڑا شور شرابہ تھا۔ جمعہ پڑھانے کے بعد میں واپس گیا، بدو بلی میں کراسنگ تھی، میں چہل قدمی کر رہا تھا اس پہ پلیٹ فارم پہ۔ تو ایک داڑھی منڈا شخص میرے پاس آیا تو کہنے لگا جی میں جامع مسجد شکر گڑھ کا جنرل سیکرٹری ہوں، ہمیں خطیب کی ضرورت ہے، تو آپ مہربانی کریں ہمیں کوئی خطیب کا انتظام کر دیں، ہم تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لاہور آ جائیں، تو ہمارے پاس ایک مولانا صاحب ہم کو بھیج دیں۔ پھر اگلا جمعہ میں جمعہ نہیں پڑھاتا تھا اس وقت لاہور میں، کیونکہ نیا لاہور میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ بھی ساتھ آ جائیں مولانا کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں آ گئے شکر گڑھ جمعرات کو۔ اب جمعہ پہ انہوں نے بھی خطاب کیا، میں نے بھی خطاب کیا، وہ میرے کلاس فیلو تھے۔ جمعہ کے بعد کمیٹی کا اجلاس ہوا تو کمیٹی والوں نے کہا کہ جی آپ بھی ہمیں خطابت کے لیے پسند ہے تو آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کہا بھی میں تو وہاں استاد ہوں، جامعہ رسول شیرازیہ میں ابھی 2 مہینے ہوئے، ہمارے ہاں 15 شعبان کو چھٹی ملتی ہے سال کے بعد 2 مہینوں کے لیے، تو آپ انتظار کریں۔ کہنے لگے جی ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں خطیب کی فوری طور پر ضرورت ہے، کیونکہ مرکزی مسجد۔ میں نے کہا ایک ہی اس کا حل ہے کہ آپ شاہ صاحب کے پاس چلے جائیں، بکھی شریف، وہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے یہاں بھیجے، اگر وہ کہہ دیں گے تو میں آ جاؤں گا شکر۔ تو میں یہاں پہ پھر استاذوں کے حکم کے مطابق یہاں پہنچا۔ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، سن 68 میں ادھر آیا تھا۔ تو یہ جو جامع مسجد نور ہے یہ 90 فٹ لمبی اور 45 فٹ چوڑی، 4 دیواری تھی اس کی، اور چھت نہیں تھا اس کا۔ تو میں نے کمیٹی والوں سے پوچھا کہ یہ چھت کیوں نہیں بنوایا؟ کہنے لگے جی 10 سال ہو گئے ہیں اسی شکل میں، بھیم ڈالے ہوئے ہیں
لوگ چندہ نہیں دیتے، اس لیے ہم چھت نہیں بنوا سکتے۔ میں نے کہا اچھا۔ تو صبح کی نماز کے بعد میرا تفسیر قرآن کا درس، اور مغرب کی نماز کے بعد حدیث پاک کا درس، اور پورے شہر میں آواز گونجتی تھی درس کی۔ اس وقت آبادی تھی 25-26 ہزار کے قریب۔ تو لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے مسجد میں، جمعہ پہ حاضری بھی بڑھ گئی۔ پھر میں نے اپیل کی، میں نے کہا آپ لوگوں کے گھروں کی چھت ہے اور اللہ کے گھر کی چھت نہیں ہے، تو جب قبر میں آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے، اور قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے نا، امیر لوگ جن کے پاس ایجنسیاں تھیں، انہیں میں نے بلایا، میں نے کہا کہ بھائی کچھ خیال کرو اللہ کے گھر کا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کمیٹی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ختم کر دیں، ہم مسجد بنا دیں۔ تو میں نے وہ چھت جو ہے 2 مہینے 13 دن میں مکمل کروایا۔ جو ہی چھت مکمل ہوا، اوقاف صاحب تشریف لیا، محکمہ اوقاف نے اس کو غور کر لیا، اور محکمہ اوقاف کی پالیسی ہے کہ جو سٹاف وہاں کام کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ لے لیتے۔ میری پرسنل فائل میں میری درخواست نہیں ہے نوکری کے لیے، سمجھ آ رہا ہے؟ ہمارے ہاں جب علماء پڑھ جاتے ہیں نا، مدرسے فارغ و تحصیل ہو جاتے ہیں، ان کو ڈگری مل جاتی ہے، سند مل جاتی ہے، وہ پھر ہمارے پاس آتے تھے جی ہمیں کوئی خطیب کی یا امام کی کوئی جگہ دے دیں اوقاف میں، لیکن ہماری کوئی درخواست نہیں تھی۔ میں نے اس وقت مولانا غلام رسول سعیدی صاحب سے جامعہ نیبیہ میں شیخ الحدیث تھے، وہ بھی میرے کلاس فیلو تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چھوڑیں آپ میرے پاس آ جائیں ادھر جامعہ نیبیہ میں، وہاں پڑھائیں آپ۔ میں نے استخارہ کیا تو استخارے میں یہ بات ہے کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنا، محکمے کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے محکمے کو نہیں چھوڑا، اور جتنا مجھ سے خدمت ہو سکی مسجد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے حضرت داتا صاحب مسجد کی خدمت کے لیے وہاں بھیج دیا، اور بڑے بڑے الحمدللہ 22 سال تک میں نے وہاں جمعہ پڑھایا، داتا حضور کے ممبر پہ خطبہ دیا، اور آپ کے مصلی میں امامت کروائی۔ 30 ہزار کا وہاں پہ مجمع اس وقت ہوتا تھا جمعہ پہ، 30 ہزار، پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے، ان پڑھ بھی ہوتے تھے، اپنے بھی ہوتے تھے، دوسرے بھی ہوتے تھے۔ اور میں نے علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے معقولات پڑھے، علامہ ہزارے سے تفسیر پڑھی، علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سن 63 میں نے دورہ حدیث پڑھا، 63 میں۔ اس کے بعد پھر میں نے کچھ فنون میں کمی تھی تو یہ کمی میں نے پوری کری۔ اتنے جید اساتذہ سے پڑھا، منطقی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، فلسفیانہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے، بڑے مشکل الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا وقت میں میرے پاس یا جو بھی آتے خطیب ہو اس کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے وہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر کے ہی جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولہم، لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کے گفتگو کیا کرو، اپنی علمیت نہ جگائے گا۔ کبھی کبھی خطاب کے اندر علمی ایک آدھ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اس کا فائدہ مل سکے۔ بارکیف آج کی اس بابرکت تقریب میں خطاب کا عنوان میں نے شاہ صاحب
کی گفتگو سے حاصل کیا۔ شاہ صاحب نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، یہ پڑھی ہے تو اسی پہ گفتگو ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ کیا نام ہے عثمان؟ سلطان؟ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ سب لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں میلاد کا لفظ تو سنا ہے؟ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ مادہ بنتا ہے بلال، آپ بتاؤ۔ نہیں، میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر زبان کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی تو ہوتا ہے۔ یہ میلاد کی محفل ہے، کس کی؟ آپ باہر نکلیں، منکر آپ سے کہے کہ کہاں گئے تھے، آپ کہیں گے جی ہم میلاد کی محفل میں گئے تھے۔ وہ پوچھے گا جی میلاد کا معنی کیا ہے، تو کیا بتاؤ گا؟ یاد رکھو گے؟ انشاءاللہ۔ میں علماء سے نہیں پوچھتا، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش، کیا؟ پیدائش۔ اور میلاد کا دن پیدائش کا دن، برتھ ڈے۔ انگلش میں میلاد کا معنی ہے برتھ ڈے، نہیں برتھ۔ میلاد کا معنی کیا ہوا؟ پیدائش۔ میلاد کا معنی سب بولو، پیدائش۔ اور میلاد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ یاد رکھو گے؟ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ میلاد یہ ایک دو بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد منانا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بولیں سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، سوموار کو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت و فیہ بعثت، پیر کے دن میرا میلاد ہوا اور پیر کے دن میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ جس دن آپ نے اعلان کیا نا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا۔ تو جس دن آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا وہ دن پیر کا تھا، اور جس دن میری ولادت ہوئی تو وہ بھی پیر کا دن تھا۔ تو میں پیر کا دن کا روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتے میں پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے تھے، اور ہم ہر ہفتے میں نہیں مناتے، سال کے بعد مناتے۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد منانا سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، شریعت کے اصولوں کے مطابق میلاد منانا چاہیے، غیر شرعی حرکات اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت کے اصولوں کے مطابق میلاد منایا جائے تو یہ سنت ہے، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہے نا، کیا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کہ سرکار کی سنت ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں نا فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے؟ جی، نوکری کرتے ہیں کس کے لیے؟ فائدے کے لیے۔ گھر بناتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کبھی کسی نے اپنا نقصان سوچا کہ مجھے نقصان؟ ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو یا نوجوان ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ حاصل ہو۔ تو فائدے کے لیے ہر شخص کام کرتا ہے۔ میلاد مناتے ہیں تو ہمیں اس میلاد منانے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ آئیے کسی ملا سے نہ پوچھئے، 14ویں صدی کے ملا سے نہ پوچھو جی، محدثین سے پوچھو، عاشقان مصطفیٰ سے پوچھو۔ امام قسطلانی اور امام ابن جوزی وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو پورا سال اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ پورا سال اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ گھر میں منائیں تو گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے، بازار میں منائیں تو بازار میں رحمت نازل ہوتی ہے، پارک میں منائیں تو پارک میں رحمت نازل ہوتی ہے، مسجد میں منائیں تو مسجد میں رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اور ارشاد فرمایا پھر پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ کو امن اور سلامتی عطا فرماتا ہے۔ وہ جگہ بد امنی سے، انتشار سے، فساد سے، جھگڑے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ دو فائدے ہوئے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص میلاد پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان میں فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد منانے والے کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور قرآن مجید کی آیت ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، چچا تھا، وہ مر گیا تو خواب میں ان کی فیملی میں سے کسی شخص نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ قبر میں کیسا وقت گزر رہا ہے۔ قبر میں، کیونکہ پوری زندگی تو اس نے شرک و کفر میں گزاری تھی، کافر ہو کر مرا، مشرک ہو کر مرا، تو اس نے پوچھا گیا کہ بتاؤ قبر میں کیسا وقت گزر رہا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھو، قبر میں سخت قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہوں، اور جب پیر کا دن آتا ہے، پیر کا، تو ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے، ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں، سکون حاصل کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سکون حاصل کرتا ہوں۔ تو اس نے پھر، کافر ہے نا، مشرک ہے، اور یہ بات یاد رکھو، دنیا میں تو ہم مکس، کبھی سچ بول لیتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جب آدمی قبر میں جاتا ہے مردہ، تو مردہ جھوٹ نہیں بولتا، جو بھی بات کرتا ہے سچی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھی یہ پانی جو نکلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھی حاضہی بعطاقتی سویبتا،
یہ پانی اس لیے نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ لونڈی گئی تھی نا ان کی خدمت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خدمت کے لیے ابو لہب نے بھیجا تھا۔ اس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، تو اس نے تو اس لیے بھیجا کہ میری بھابھی کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، جاؤ تم اس کی خدمت کرو۔ چنانچہ وہ گئی، خدمت کی، اس کا نام تھا سویبہ۔ کچھ لوگ اس کے نام کی مناسبت سے صوبیہ نام رکھتے ہیں، یہ صوبیہ لفظ غلط ہے۔ کیا لفظ ہے؟ سویبہ۔ جب بھی نام رکھنا ہو بچی کا سویبہ، تو اس کا نام یہ، تو اس نے جب سرکار کی ولادت ہوئی تو اس نے جا کر خوشخبری دی ابو لہب کو کہ تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے خوش ہو کر کہا انت عتیقۃ منی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ 1000 درہم اس کی قیمت تھی تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو ابو لہب نے بتایا کہ صرف اس ایک نیک عمل کی وجہ سے، اچھے عمل کی وجہ سے ہر پیر کے دن اس دونوں انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں اور مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ اگر قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی پر کافر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو عاشق مصطفیٰ کو کیوں نہیں فائدہ پہنچ سکتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فائدے ذہن میں رکھے، جو میلاد مناتا ہے پورا سال رحمت نازل ہوتی ہے اس جگہ پر، پورا سال اللہ اس کو امن عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور قبر میں اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور نام کتنے ہیں؟ 99 99 ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں غیر مشہور نام ہیں۔ مدارج النبوت میں بھی، معارج النبوت میں بھی، مواہب اللدنیہ میں، ان سیرت کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نام لکھے گئے ہیں۔ تو آپ کے ان ناموں میں سے جو مشہور نام ہیں، ان ناموں میں سے آپ کا ایک نام ہے رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین آپ کا نام ہے۔ اور نام یاد رکھو، 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نام ذاتی ہوتا ہے، ایک نام صفاتی ہوتا ہے۔ نام ذاتی ہوتا ہے اور ایک نام صفاتی ہوتا ہے۔ ذاتی نام تو ہے طلحہ، یہ ذاتی نام ہے، اور صفاتی نام کیا ہے؟ بخاری ہے، سید ہے، حافظ ہے، عالم ہے، جی حاجی ہے، قاری ہے، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ سب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد ہے اور احمد ہے، اور آپ کا نام یاسین ہے، آپ کا نام سمیع ہے، آپ کا نام بصیر ہے، آپ کا نام شفیع ہے، آپ کا نام شافع ہے، آپ کا نام ہادی ہے، آپ کا نام رؤوف ہے، آپ کا نام رحیم ہے، آپ کا نام رحمت للعالمین ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیت میں پڑھیں گے تو رحمت للعالمین کہیں گے، اور اگر قرآن مجید کی آیت سے ہٹ کر پڑھیں گے تو رحمت للعالمین۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین معنی کیا ہے بھائی؟ تمام جہاں علی راشد۔ تو رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے؟ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں نا جی، سارے رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت بھی عربی زبان کا لفظ ہے نا جی شاہ جی، زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی تو ہونا چاہیے۔ تو معنی کیا ہے رحمت کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کچھ حاصل کر کے جائیں نا. رحمت کا یہ رحمت مصدر ہے، کیا ہے؟ اور بمانا اسم فاعل ہے. رحمت بمانا راحم. کیا معنی؟ راحم. رحمت للعالمین. رحمت کا معنی کیا ہے؟ راحم. راحم للعالمین. لفظی معنی اس کا یہ ہے تمام جہانوں پر مہربانی کرنے والا. تمام جہانوں پر مہربانی کرنے والا، یہ ہے اس کا لفظی معنی. یہ اس کا لفظی معنی ہے. اور اس کا تفسیری معنی، اس کا تفسیری معنی وہ ہے جو علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا. وہ ہے تفسیری معنی. آپ فرماتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للجمیع باعتبار انہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطۃ الفیض الالہی الی جمیع الممکنات علی حسب القوابل. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جس کو جو بھی نعمت مل رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مل رہی ہے. تو رحمت للعالمین کا معنی ہے وسیلہ. کیا معنی بولے؟ دو معنی ہیں اس کے. ایک معنی ساری کائنات پر مہربانی کرنے والے، اور دوسرا اس کا معنی ہے آپ ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ ہے. رحمت للعالمین کا معنی شاہ جی کیا ہے؟ وسیلہ. آپ وسیلہ ہیں جی. دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی وسیلہ تھے، اور جب دنیا میں تشریف لائے پھر بھی وسیلہ، اور دنیا سے تشریف لانے کے بعد پھر بھی قیامت تک کے لیے ساری کائنات کے لیے وسیلہ. آپ کیا ہیں بھائی؟ بولے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا. آپ کی تشریف آوری سے پہلے پارے میں ہے، پہلے پارے میں ہے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہودی بھی عیسائی بھی جب جنگ میں جاتے تھے تو اس وقت دعا کرتے تھے یا اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما. آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی کے وسیلے سے فتح عطا فرما. یہ دعا کرتے تھے. اور جب آپ تشریف لائے تو صحابہ کرام کو جب بھی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی تھی، پریشانی پیش آتی تھی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، عرض کرتے تھے اور اپنی تمام مشکلات اور پریشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ان تمام مشکلات کو آسان کر دیتا تھا. ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں میری آنکھ نکل گئی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جاؤ کسی جراح کے پاس، کسی حکیم کے پاس جاؤ اور جا کر اس کا علاج کرواؤ. نہیں، آپ نے اس کی آنکھ کا جو ڈھیلا تھا وہ لیا، آپ نے اس پہ لعاب مبارک لگایا، آنکھ والی جگہ پہ اس کو لگا دیا تو وہ بالکل سیٹ ہو گئی آنکھ اس کو. اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری اس آنکھ کے اندر اتنی روشنی آ گئی کہ دوسری آنکھ میں اتنی روشنی نہیں تھی. یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت تھی. ہماری تھوک میں بیماری کے جراثیم ہیں اور اللہ کے نبی کے لعاب میں شفا ہی شفا ہے. ایک اور صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بازو کٹ گیا ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا جراح کے پاس جاؤ،
اور جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا اور اس کے بازو کو جوڑ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر صحابی کو جو بھی مشکل پیش آتی تھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش برسنی شروع ہو گئی۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے، باہر گلیوں کے اندر جل تھل تھی، سیلاب کا سما تھا اور پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ پھر اگلی جمعہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی کھڑا ہوا عرض کرتا ہے حلقت الاموال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال اور اسی طرح گھر برباد ہو رہے ہیں، سخت بارش ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا، اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ اس بادل کو مدینہ منورہ کی ارد گرد بھیج دے اور ہم سے اس کو ہٹا دے۔ انگلی مبارک جس طرف جاتی تھی بادل اسی طرف چلا جاتا تھا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ بارش رک جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ تھے، بارش نہیں ہو رہی تو پھر بھی وسیلہ، زخمی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وسیلہ، جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے پھر بھی وسیلہ۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ خشک سالی ہے، قحط ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ یہ کتاب ہے حدیث کی مشکات اور اس میں باب الکرامات ہے۔ تو باب الکرامات میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جب بارش نہ ہو تو مولانا کیا کرتے ہیں؟ کیا حکم ہے؟ نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ نماز استسقاء کا حکم ہے کہ نماز استسقاء پڑھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ نماز استسقاء پڑھو، بلکہ آپ ارشاد اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں جا کے نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو بارش کے لیے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ فرماتے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جس حجرے میں ہے، حجرہ مبارک میں ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جنت البقیع میں، کسی نے کہا کہ بیت اللہ شریف کے اندر دفن کیا جائے، کسی نے کہا کہ جہاں طواف ہوتا ہے وہاں پہ دفن کیا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام صحابہ کی باتیں سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کا جس جگہ وصال ہو اسی جگہ اس نبی کو دفن کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صحابہ نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز استسقاء پڑھو، یہ تو سرکار کا حکم ہے نا کہ نماز استسقاء پڑھو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ
کہ تم مسجد میں جا کے نفل ادا کر کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ جی جاؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں دفن ہیں اس حجرے مبارک کی چھت میں سوراخ کرو، چھت میں سوراخ کرو، جب آسمان قبر مصطفیٰ کی زیارت کرے گا تو بارش برسائے گا۔ سمجھ لیا؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو قبر پرستی، داتا صاحب کو مزار پہ حاضری دیں تو کہتے ہیں جی یہ تو قبر پرست ہے۔ کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضری دیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ قبر پرست ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ کے کسی ولی کی قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو فاتحہ پڑھنا کون سا گناہ ہے پھر؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء کے لیے نہیں فرمایا، اللہ سے دعا کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا حجر مبارک کی قبر کی چھت میں سوراخ کرو، جب آسمان قبر مصطفیٰ کی زیارت کرے گا تو بارش برسائے گا۔ صحابہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کے اس ارشاد پر عمل کیا، کرنا ہی تھا کہ بارش برسنے شروع ہو گئی، برسنے شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے وسیلہ ہے۔ رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے؟ ساری کائنات کے لیے نبیوں کو نبوت ملی آپ کے وسیلے سے، رسولوں کو رسالت ملی آپ کے وسیلے سے، ولیوں کو ولایت ملتی ہے آپ کے وسیلے سے، کتب کو کتبیت ملتی ہے آپ کے وسیلے سے، غوث کو غوثیت ملتی ہے آپ کے وسیلے سے، ابدال کو ابدالیت ملتی ہے آپ کے وسیلے سے۔ قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے یا جتنے بھی علماء آئیں گے، جتنے بھی صوفیہ آئیں گے، جس کو جو بھی نعمت ملے گی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو آپ مہربانی فرمانے والے ہیں، آپ کیا ہیں؟ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو ایک شخص وہاں کریم بخش نامی تھا، 12 سال سے مدینہ منورہ رہتا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ حضرت شاہ جی پہلے مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو میں لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، پگڑی کی یا لباس کی یا کھانے پینے کی۔ تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اس سرکار پر رحمت للعالمین میں ان کے دروازے کو چھوڑ کے دوسروں کے دروازے پہ کیوں جاتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا میں نے تحیہ کر لیا کہ جب بھی کسی چیز کی مجھے ضرورت ہوگی تو میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا، سرکار کی بارگاہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مجھے لباس کی ضرورت تھی تو میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کپڑے پھٹ گئے تو مہربانی کرے میرے کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے۔ حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مواجہ شریف پہ گیا سلام پیش کیا تو وہ پہلے وہاں موجود تھا، یہ سلام پیش کر رہا تھا، تو میں نے اس کا بازو پکڑا اپنے حجرے میں لے گیا اور وہاں جا کے میں نے اپنے خادم کو کہا کہ بھی اس کو لباس دو اور اس کو ٹوپی بھی دو، کشمیری ٹوپی تھی۔ تو اس کے بعد وہ مسکرایا، بڑا خوش ہوا۔ تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے
کہ جب آپ آئے تھے نا سلام پیش کرنے کے لیے تو پہلے میں وہاں موجود تھا، تو میں نے سرکار کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پھٹ گئے، کپڑے مجھے عطا فرمائے۔ تو آج بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری ہے۔ جو شخص بھی وہاں حاضر ہوتا ہے، اگر بے اولاد ہے، اولاد کی عرض کرے تو اولاد اس کو مل جاتی ہے، بیمار ہے تو بیماری کی شفا کے لیے عرض کرے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، اگر بھوکا ہے تو اس کو سرکار کی طرف سے بھوک کا اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وصال کے بعد بھی آپ وسیلہ ہیں، جس کو جو بھی نعمت مل رہی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ تو آپ کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں۔ آپ وسیلہ ہیں، وسیلہ ہیں ساری کائنات کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، آپ کے وسیلے سے ہمیں قرآن عطا فرمایا، آپ کے وسیلے سے رب کائنات نے ساری دنیا کی امتوں میں سے خیر الامم بہترین امت بنایا، کنتم خیر امت ہے، یہ بھی آپ کے وسیلے سے۔ اور قرآن ہمیں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے کس کے وسیلے سے؟ سرکار کے وسیلے سے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، اور ایک طرف ماہ رمضان ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ماہ رمضان سے افضل ہے، ماہ رمضان سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا حضرت کہ میلاد والی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے؟ وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ایک رات کی عبادت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو لیلۃ القدر کی شان ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے محدث تھے، اپنے وقت کے مفسر تھے، اپنے وقت کے فقیہ تھے، اپنے وقت کے مفتی تھے، اپنے وقت کے مجدد تھے، اور انہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیں میلاد والی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے؟ ان دونوں میں سے بتائیں۔ اللہ اکبر۔ آج کل کا مولوی ہوتا تو کہتا جی لیلۃ القدر افضل ہے، کہ نہیں؟ لیکن ادب والے محبت والے کیا جواب ہے؟ ادب والے تھے، وہ محبت والے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ المیلاد۔ میلاد والی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے، لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر لیلۃ المیلاد میلاد والی رات نہ ہوتی تو لیلۃ القدر نہ ملتی۔ میلاد والی رات کے طفیل رب نے قرآن بھی عطا کیا، میلاد والی رات کے طفیل ایمان بھی عطا کیا، میلاد والی رات کے طفیل اسلام بھی عطا کیا، میلاد والی رات کے طفیل اللہ نے لیلۃ القدر بھی عطا فرمائی۔ اس لیے لیلۃ المیلاد افضل ہے لیلۃ القدر سے۔ اور دوسری اس کی وجہ بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن عرش سے لوح محفوظ سے پورا قرآن پہلے آسمان پہ نازل فرمایا ایک رات میں۔ کس میں؟ ایک رات میں پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے نا، قرآن مجید قرآن لکھا ہوا ہے،
لوح محفوظ سے پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں پہلے آسمان پر مکمل نازل فرمایا. اس رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر. ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر. ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا 23 سال کئی دن 23 سال کئی دن گزر گئے کہ قرآن نازل ہوتا رہا. تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا رہا. کتنے عرصے میں؟ 23 سال اور کئی دن. شاہ جی سمجھ آگئی؟ تو فرمایا قرآن یہ لیلۃ القدر کیوں افضل ہے، کیوں بہتر ہے، اس کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن تشریف لایا. اس لیے ارشاد فرمایا اگر لیلۃ المیلاد نہ ہوتی، میلاد والا نہ ہوتا تو نہ ہمیں لیلۃ القدر ملتی اور نہ ہمیں قرآن ملتا. اور قرآن کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. آپ پڑھیں گے نا الف لام میم، الف لام میم، تو فرمایا الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، الف لام میم. تو جب 3 حرف ہم پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی. تو الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کا سننا بھی عبادت ہے اور اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کا دیکھنا عبادت ہے. جس قرآن کو دیکھنا بھی عبادت اور بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت. بیت اللہ کا طواف بھی عبادت ہے اور بیت اللہ کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اور اسی طرح والد کی فرما برداری کرنا عبادت، جو حکم دے ان کی خدمت کرنا عبادت، ان کے حکم پہ عمل کرنا عبادت، اور محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک نگاہ سے محبت کے ساتھ اپنے والد کے چہرے کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق ایک حج مقبول کا اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 اپنے والد کے چہرے کو تو فرمایا اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا. حضرت سید اسماعیل علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرما والے شریف جی آپ ارشاد فرماتے تھے جس شخص نے ایک دفعہ داتا صاحب کی مسجد میں ایک نماز با جماعت ادا کر لی تو اسے 70 حج مقبول کا ثواب ملا. یہ انہوں نے کہا 70 حج. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے والد کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب. ہم حج کرتے ہیں جی کوئی یقین تو نہیں ہے کہ حج ہمارا مقبول ہے یا کسی کو کوئی یقین نہیں ہے کہ ہے، لیکن ارشاد فرمایا جس نے والد کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اسے حج مقبول کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کی جو چوکاٹ ہے اس کے اوپر والی لکڑی کو بوسہ دوں گا اور نیچے والی لکڑی کو بوسہ دوں گا. چوکاٹ کی 4 لکڑیاں ہوتی ہیں، ایک اوپر ایک نیچے ایک دائیں اور ایک بائیں. تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی میرا کام ہو گیا تو جنت کی چوکاٹ کی اوپر والی لکڑی اور نیچے والی لکڑی کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا ہے تو میں اپنی منت کو کیسے پورا کروں؟ یہ جو میں نے منت مانی تھی اس منت کو کیسے پورا کروں؟ کام ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کے ماتھے کو بوسہ دے دے اور والدہ کے قدموں کو بوسہ دے دے تیری منت پوری ہو جائے.
عرض کیا اگر وہ زندہ نہ ہو، اگر وہ زندہ نہ ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کی قبر کے سرانے کو بوسہ دے دے اور والدہ کی قدموں والی سائڈ پہ بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت، اور والد کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن پاک کو سننا بھی عبادت، اس پہ عمل کرنا بھی عبادت۔ اتنی بڑی نعمت رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمائی جی۔ تو ارشاد فرمایا کہ قرآن جس رات میں آیا وہ لیلۃ القدر ہے، اور جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے وہ لیلۃ المیلاد ہے۔ علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ المیلاد افضل ہے لیلۃ القدر سے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کبھی جو تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی روٹی تو کبھی کھجور تیرے عشق ہی میں بچے میری آنے والی نسل، تیرے عشق ہی میں بچے
اب ہاتھ اٹھا کر سب کے حضرت میں یہ دعا کر سب بڑے روزے پہ جا کر سب بڑے روزے پہ جا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اے خدا سلام آج جانا ہو دست بستہ شکر اول آخر درود شریف کے پر سورہ فاتحہ کی با سورہ اخلاص پڑھ کے قبلہ حضرت صاحب کی مطلب دعا فرمائیں گے۔ میں حضرت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد کے نمازیوں کے لیے، اس مسجد کے امام و خطیب کے لیے اور اہل محلہ کے لیے آپ دعائیں خیر فرمائیں اور ہمارے جتنے نمازی اس دنیا سے گئے ان مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیں۔ سورہ فاتحہ 3 سورہ اخلاص اور آخر کو شکر کے اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم أوصل وبلغ ثواب هذا الكلام والطعام ما قرأت وحصلت إلى جناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وجميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح سيدنا وسردنا الشيخ السيد علي بن عثمان الحجويري المعروف بداتا گنج بخش رحمه الله تعالى وإلى روح سيدنا وسردنا الشيخ السيد عبد القادر الجیلانی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آئندہ کے لیے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما،
ہمارے اساتذہ تلامذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ طریقت کے برزخی درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، آپ کے اسوہ حسنہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے اللہ بخاری صاحب کی صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی تمام مسلکی، دینی، مذہبی خدمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول عطا فرما اور بے حساب ثواب ان کو عطا فرما۔ اس مسجد کی انتظامیہ اور اس مسجد کے نمازیوں کو اپنے تمام نیک مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ ان کے جو عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمان ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، کشمیر، فلسطین، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، اس میں مکمل طور پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا، اپنے ماں باپ کا ادب، احترام اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ سلطان صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اپنی رحمت و برکتوں سے سرفراز فرما، ان کے رزق اور وسائل آمدن میں برکت عطا فرما، تنویر صاحب کے رزق میں، وسائل آمدن میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ دکانوں میں برکت عطا فرما، مکانوں میں برکت عطا فرما، کارخانوں میں برکت عطا فرما، کھیتوں میں برکت عطا فرما۔ امجد صاحب، حافظ عمر صاحب کو اپنی رحمتوں برکتوں سے سرفراز فرما، مسجد کے لیے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف و قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، اسپتالوں گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہم میں سے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جائز کاروبار میں برکت عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما، تنویر صاحب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، یاسر صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما، والد صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، سعید صاحب کی اہلیہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے جن حضرات اور خواتین نے دعا کی سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، خدایا وحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لاکھ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شر۔ یا اللہ کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما، ڈینگی کی وبا سے نجات عطا فرما، پاکستان کے معاشی اقتصادی حالات کو درست فرما۔ یا اللہ ہر قدم پر ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں سے سرفراز۔ یا رسول اللہ ارزق حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون خذ یدی سیل لنا اشکالنا، سیل فسیل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور ذاتہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔